آگے کھڑکا ہو جائے گا. ہاں بے شک سواری سمیت گزرتے چلے جانا, یوں کلیجہ پھٹے. اب ان کے فضائل میں یہی تو دو تھاری اثر ہے. ایمان والے کی زندگی بڑھاتا ہے اور منکر کی رگیں کاٹتا چلا جاتا ہے. مولا کسی فرشتے نے نہیں کہا کہ اللہ سے تو پوچھ لیں, بس آپ نے اشارہ کیا, فوراً ادھرتے چلے آئے. کیا شکر ہے؟ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا یا ابن عیاش نحن الآمرون الاولون الآخرون الناهون نحن النور ننور الروحانیین. لما كنا في قوم علم الله ثم أظهرنا الله عن يمين عرشه ورعت الملائكة نورنا وما لهم مروا إلى أقدامنا فهم إلى يوم القيامة قيام لا يركعون وما لهم مروا إلى ركبتنا فهم ركع لا يسجدون وما لهم مروا جباهنا فهم سجد لا ينتصبون وإذا أردنا أمرا فمسحنا نياط قلبهم فلا يذكرون شيئا سوى قيام أمرنا. جاگنا اور حلالیوں کی طرح سننا. فرماتے ہیں تمہیں یہ اشتباہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ سے پوچھیں پھر اتریں گے. تمہیں خبر نہیں فرشتوں کو حکم دینے والے بھی ہم ہیں, روکنے والے بھی ہم ہیں. تھکے ہو نا. پڑھنے والے سے کبھی بھی ٹکر نہ لینا. ہاں بات جسمانی تھکن کی ہے ہی نہیں. ابھی میں مولا کے فضائل کا ایک جملہ بولوں سارے اس کے بعد جاؤ گے. بس جو پردے میں ہوتا ہے اسے پردے میں ہی رہنے دیا کرو, نہ مجبور کیا کرو اسے منکشف ہونے پر. پر میں نحن الآمرون, آمر کرنے والے ہم ہیں. نحن منزلہم منازلہم, ہر فرشتے کے اس کی ڈیوٹی پہ کھڑا کرنے والے ہم ہیں. یہ کرو کہنے والے ہم ہیں, یہ نہ کرو کہنے والے ہم ہیں. نحن النور ننور الروحانیین, اور جتنے یہ نورانی اور روحانی ملائکہ ہیں انہیں نور عطا کرنے والے ہم ہیں. جاگنا جاگنا حلالیوں کی طرح. اب جاؤ آہستہ آہستہ کچھ لوگوں نے کھسکنا شروع کر دیا ہے. نہیں, اگر میں نے پڑھنا ہے یہ دروازہ بند کرواؤ, چونکہ بخدا میں آج موج میں ہوں.
تمہیں؟ گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے، امام حسن کی ربائی ایک بھی کسی نے نہیں پڑھی۔ معاف کیا تمہیں، اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ یہ وہ موضوع ہے، بڑے بڑے علماء گھبراتے ہیں اس سے مسلسل پڑھنے پر۔ ہم ہیں حکم دینے والے، ہم ہیں فرشتوں کو نور عطا کرنے والے۔ اور اے عبیشہ بن یاس، یاد رکھ، ہم کبھی اس کی کبریائی کی تنہائی میں رہتے تھے، ہم کبھی اس کی وحدت کی خلوت میں رہتے تھے۔ وہ تھا، ہم تھے، ہم آئینہ تھے، وہ قیم تھا۔ جب اس کا جی چاہتا ہم میں جھانک کے خود کو دیکھتا۔ اپنی تصویر کبریائی کو دیکھتا، پھر اس نے آہستہ آہستہ ہمارے ذریعے سے اپنی مخلوق کو پھیلانا شروع کیا، اور بڑے دیر کے بعد یہ بیچارے فرشتے خلق ہوئے۔ ثم اظہرنا اللہ عن یمین عرشہ، پھر اللہ نے ہم 14 کو اپنے عرش کی دائیں طرف ظاہر ہونے کو کہا، ظاہر ہونے کو کہا۔ سر اٹھاؤ۔ فرشتے پنڈی والوں ہیں کون؟ عام بندے ہیں۔ فالمدبرات امرا، اللہ کہتا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو نظام عالم کو چلاتے ہیں۔ فالمقسمات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو رزق تقسیم کرتے ہیں۔ موت فرشتے دیتے ہیں، زندگی فرشتے دیتے ہیں، رزق فرشتے بانٹتے ہیں، وحی فرشتے لاتے ہیں، ہوائیں یہ چلاتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام رکھنے والے فرشتے، سر اٹھاؤ۔ فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں عرش کی داہنی جانب جلوہ زن ہونے کو کہا۔ جو ہی ہم ظاہر ہوئے، خرت الملائکۃ سجدۃ، سب کے سب فرشتے ہمیں اللہ سمجھ کے سجدوں میں گر پڑے۔ یارو ابھی سے تمہارے دم پڑنا شروع ہو گئے، میری طرف دیکھو سر کو۔ کیا فرما رہا میرے والا حسن؟ ہمیں جب اللہ نے عرش کی دائیں جانب جلوہ ریز ہونے کو کہا، خرت الملائکۃ سجدۃ، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ سر اٹھاؤ۔ لیکن میں یہاں اترا رہا ہوں، بڑی ٹھنگے ماروں، کون ہے مجھ جیسا عالم؟ کون ہے جو میری برابری کرے؟ اور اچانک ایک عالم آ جائے، میں اس منبر چھوڑوں، قدموں پہ ہاتھ رکھوں، سوچو گے نہیں؟ ابھی ڈھینگے مار رہا تھا، کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی اس کے قدم چھو رہا ہے، تو کم از کم پھر سمجھ تو لینا چاہیے کہ جس کے قدموں میں عالم گر پڑا ہے وہ جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سر اٹھاؤ۔ فرشتے رزق بانٹتے ہیں، فرشتے ہوا چلاتے ہیں، فرشتے دریا چلاتے ہیں، فرشتے موت دیتے ہیں، فرشتے زندگی دیتے ہیں، فرشتے شکل مادر میں بچے کی تصویر بناتے ہیں، فرشتے تدبیر امر کرتے ہیں، فرشتے نظام عالم کے مدبر ہیں۔ جب ان کے نور کو دیکھتے ہیں، سارے کے سارے باجماعت اللہ سمجھ کے ان کے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور جن کو دیکھ کر فرشتے نصیری ہو جائیں، دو ٹکے کے ملا بھی سمجھ میں کیسے آ گئے۔
آیت میں آپ کو دے دیتا ہوں. 3 گئے تھے واپس 2 آئے. لینا واپس نہیں آئے. پہلے اور تھی وہ آپ نے لفظ بدل دیا. مر گئے. نہیں تو ٹھیک ہے. مانے نہ مانے مقدر کی بات ہے. مانے نہ مانے مقدر کی بات ہے. ہر شخص کھا رہا ہے صدقہ حسن کا. تو رسول پاک کا فرمان پڑھ کر کو دیکھ, آج بھی ہے عرش بری پہ قبضہ حسن کا. یہاں بھی حسین کا ہے. یہاں بھی حسین کا ہے. بس ٹھیک ہے. آپ کے حسن عقیدت کو سلام اور آپ کو خوشی کے صبر ایوب کرو کر کے اتحاد بیٹے مرتضیٰ دے دو. سواد صبر ایوب کرو کر کے اتحاد بیٹے مرتضیٰ دے دو. باغے نے آشان نمبر لانا پڑنی باغے بھائی اسی آخر ہاں انہیں آخر تو کوئی نہیں پڑی. استقلال کی قسم احساس کر کے مالک کو سرا دے دو. نعرہ حیدری. پر وہ میرا جوش نہیں رہا. وہ جس سے اللہ سورہ کوثر کی ابتدا کرے, وہ جس سے اللہ سورہ کوثر کی ابتدا کرے, وہ بولے تو فاطمہ زہرا سنا کرے. علی کا دل نبی کا نور عین ہے, ایسا امام جس کی رعایا حسین ہے. بہت اچھا. بہت اچھا. واہ 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 واہ. میں تمہیں داد دیتا ہوں. بے شک میرے مولا حسن کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ کائنات میں سمدیت مزاج حقیقتیں ہی 2 ہیں جن میں بے غرضی ہی بے غرضی ہے, بے نیازی ہی بے نیازی ہے. عرش پہ اللہ, فرش پہ حسین, اور جو حسین کا بھی مولا ہو. باقی جو تم نے پڑھی بھائی, بس ایک جملہ کہہ کر سمیٹ لیتا ہوں میں. امتحان نہیں لینا, تھکانا مقصود نہیں, پانی سے باہر نہیں نکالنا تمہیں. عادت تھی تمہارے آقا علی کی, دیکھنا میری طرف, کہ جب کوئی سورہ, جب کوئی آیت یا آیتیں یا مکمل سورہ نازل ہوتا, سب سے پہلے علی مسجد نبوی سے اٹھتے, جناب سیدہ کے پاس آتے. بی بی آج تمہارے بابا پر فلاں سورہ اترا, آج یہ آیتیں آئیں. بی بی علی کو دعا دیتے. ایک دن علی آتے ہیں تو جو کچھ سنانے آ رہے تھے وہ بی بی پہلے پڑھ رہی تھی. سب کچھ جانتے تھے علی. ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھتے ہیں. بی بی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے اقتدار میں علی کی زندگی ہے, آیتیں ابھی ابھی آئی, مجھ سے پہلے مسجد سے باہر کوئی نہیں آیا. مانا انبا آگے, آپ کو کس نے بتایا؟ کہا یا علی وہ تو تیرے احترام میں روزانہ چپ چاپ سن لیا کرتی ہوں, ورنہ مجھے سننے کی حاجت کیا؟ ابھی جبریل سدرہ سے چلا نہیں ہوتا, میرا حسن مجھے پہلے بتا دیتا ہے. اما یہ میرا ہے. کا نام ہے حسن, نہ کھلنے والی گرا ہے حسن. سارے جو محمد ہیں سمجھ میں آ رہی بات. نہیں
سارے اس کی ذات کا عکس ہیں، سب کے سب اس کی تصویر ہیں، سارے اس کا ظاہر ہیں، سارے اس کا بدل ہیں۔ جو حقیقتوں کی اس بلند و بالا دیوار پہ کھڑا ہے، اللہ جانے زمانے کو اس سے دشمنی کیا تھی، اللہ جانے زمانے کو اس سے ویر کیا تھا۔ بس بہت سن لیا، دعائیں میری مولا تمہاری عبادت قبول کریں، دو فکریں، طویل کچھ نہیں پڑھنا۔ یقیناً میں اکثر مجلس میں یہ جملہ دہرایا کرتا ہوں کہ یہ خاندان ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے، اور اعلان بھی ہو چکا تھا کل کہ آج کی مجلس مولا حسن پہ پڑھی جائے گی، تو یقیناً جو شام سے آئی ہے وہ آج آئی ہی حسن کے پرسے کے لیے۔ حالانکہ میرے عزیز چھوٹے بھائی زہرم نے سامنے بیٹھا ہے، مجھے کچھ اور مصائب پڑھنے کو کہا تھا، مگر میں نے اس سے معذرت کر لی تھی۔ میں نے کہا جس کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں بی بی کو انتظار ہوتی ہے کہ پرسہ بھی اسی کا دیا جائے گا، اور پھر اس کے پرسے کے ساتھ کچھ ایسا رابطہ ہے اس بی بی کا، اللہ اکبر اللہ۔ کیونکہ کوئی نئی بات تو میں کہنے نہیں لگا، صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں، جب سے شعور ملا ہے تمہیں مجلس میں آنے کا، اللہ جانے ہزاروں مرتبہ حسن کی شہادت سنی ہوگی، علماء سے، واعظین سے، ذاکرین سے، پڑھنے والوں سے، بس ذہن میں رکھ لو بات۔ دو جملے کہہ کر میں اجازت چاہوں۔ زہر ملی، پڑھنے والے آپ کو بتاتے ہیں کہ بی بی نے تشت میں حسن کے جگر کے ٹکڑے، یہی پڑھا جاتا ہے۔ اب مجھے خبر نہیں کہ تم میں سے کس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا ہے اور کس کے ہاں گوشت کا دل ہے۔ جس کے ہاں گوشت کا دل ہے وہ دیکھے میری طرف، میری بی بی پردے میں کہیں نہ کہیں ہے، جہاں بھی ہے وہ گواہ ہے میری۔ تشت میں سنبھالے تھے بی بی نے جگر کے ٹکڑے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کو پڑھنے والے اللہ جانے آپ کے ڈر کی وجہ سے یا کوئی اور بات ہے پوری روایت نہیں سناتے، فوری تشت کا ذکر ہی نہیں ملتا، بات سے فطری ہے بلا تشبیہ۔ ادھر حلق سے زہر گزری، پتہ نہیں کیا ظالم کیا ستم ایجاد زہر تھی، جگر کے ٹکڑے ہونے لگے، فوراً کہتے ہیں جو کچھ میں کتابوں میں دیکھتا ہوں وہی پڑھتا ہوں، سنی سنوائی روایت پڑھنے کی مجھے عادت نہیں، فرمایا قاسم جلدی جاؤ اپنی پھوپھی زینب کو بلاؤ، پڑھنے کو بہت کچھ پڑھ دیا جاتا ہے، میں نے یہی دیکھا ہے کتابوں میں۔ ابھی دور تھا قاسم، نظر پڑی جناب زینب کی، تڑپ کے میری بیوی نے مصلی چھوڑا۔ اللہ خیر کرے اس انداز میں قاسم پہلے کبھی نہیں آیا۔ قاسم کیا ہوا؟ تو پھر اماں میرے بابا کو زہر مل گیا، آپ کو بلا رہے ہیں، اپنے آپ کو ادھر حسن سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے اور ادھر جتنی تیز چل سکتی ہے علی کی بیٹی دوڑی دوڑی آ رہی ہے بھائی کے پاس۔ اب پنڈی والوں خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، کتابوں میں یہی فکر ہے، ابھی بہن دروازے میں تھی کہ حسن کا ضبط جواب دے گیا، پکارتا رہا کہاں ہے میری زینب، میرا کلیجہ باہر آنے والا ہے، کہاں ہے میری زینب، میرے ٹکڑے باہر آنے والے ہیں۔ بس ابھی زینب دور تھی کہ خون کی الٹی آئی، الٹی کا آنا تھا، زینب نے تڑپ کے ہاتھ سامنے کیے، حسن یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو زینب کو آواز دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آواز دے، مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ میس کی روحانیت بتاتی ہے بی بی یقیناً موجود ہے اور ہر پرسہ دار پہ نظر ہے۔
कहा हसन अभी तश्त उठाने का मौका नहीं ले, मैंने हाथ में जुमले संभाले, अब है जिगर में ताकत अगला जुमला पढ़ दूं। फिर हाथ में जब खून की उल्टी, कुछ जिगर के रेजे, फिर क्या किया बीबी ने, ये अलम है मेरे सामने। सुम्मा लतखत वजहहा व रासहा, फिर ज़ैनब ने कुछ मुंह पे, कुछ खून के साथ बालों को रंगीन किया। वकालत हकलाल की जद्दी, हसन इसी तरह कयामत के दिन नाना के पास जाऊंगी, इसी तरह अम्मा ज़हरा से मुलाकात करूंगी। अल्लाह अकबर। बस बहुत कुछ था कहने को, छोड़ दिया, नहीं बर्दाश्त कर सकोगे। मुसलसल रोना, मुसलसल पढ़ना बशर की मकदूर में नहीं है हमारी ताकत। बस ज़हन में रखो, आज तक देखा गया है जमाने में, कोई गरीब से गरीब, कोई मुफलिस से मुफलिस, कोई भिखारी मर जाए, कोई लावारिस मर जाए, किसी का मैयत पलटते हुए किसी ने नहीं देखा। आखिर बतूल के बेटों से क्या लेना था जमाने को। अल्हम्दुलिल्लाह, जनाजा वापस पलटा और बानी मजलिस सैयदजादे इस अंदाज में पलटा। मैं किताब वाली रिवायत पढ़ूं तो तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। बस इशारतन इतना कह सकता हूं, यही बीबी ज़ैनब कहती है, मेरे घर में जितने सफेद कपड़े थे, बीबी कहती है एक सफेद कपड़ा भी ऐसा नहीं बचा जो हसन के खून से रंगीन ना हो गया हो। जनाजा चला गया था और छोड़ने लगा हूं मजलिस, ले गए थे हुसैन। ज़ैनब जमीन पे बैठी मातम कर रही थी हसन का, पुरसा ले रही थी जनाने बनी हाशिम से। मुझे याद है अच्छी तरह, मैं एक मजलिस में आपको बता चुका हूं कि जब कभी अब्बास गुस्से से तेज तेज चलते तो जमीन करवटें बदलती थी, जमीन हिलने लगती थी। जनाजा रोका गया, तल्ख कलामी हुई, अचानक जमीन हिलने लगी। ज़ैनब ने तड़प के कहा, अम्मा फिजा, ये तो मेरे अब्बास की निशानी है। ये तो जब कभी मेरा अब्बास गुस्से में चलता है तो जमीन पहलू बदलती है। फिजा ने मुंह पीट के कहा, मुझे और कुछ पता नहीं, दौड़ा दौड़ा घर में आया है, तलवार हाथ में लेके वापस दौड़ गया है और यही कहता जा रहा था कि रोजा भी हसन के नाने का हो और तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हसन का जमाना वापस मोड़ो। और पिंडी वालों, बहुत दौड़ा अब्बास, बहुत तेज दौड़ा, लेकिन जब पहुंचा तो कुछ तीर जनाने पे, कुछ दाईं तरफ, कुछ बाएं पहलू पे लग चुके थे हसन को। हुसैन ने रोके कहा, अब्बास हम तलवार चलाने का कोई फायदा नहीं, वापस ले चल, वापस ले चल। दरवाजे में खड़ी थी अली की बेटी कि लहू में डूबा हुआ जनाजा वापस आया। बस मुझे एक फिक्रा कहने देना पिंडी वालों, खुदा के लिए, वापस आ गया जनाजा। हुसैन बोल नहीं सकते शिद्दत गिरिया से, पिलातुस भी चादर का इशारा किया, आ बहन, तू शरीकतुल हुसैन है, तेरी मेरे साथ हिस्सेदारी है। हसन के मैयत के आधे तीर मैं निकालूंगा, आधे तुम निकालना है। मेरा इशारा अगर समझ में आ गया तो कब्र में भी रो दोगे। ज़ैनब रोती हुई आगे चली, ठीक है हुसैन, मैं पीछे नहीं हटती, एक तीर तू निकाल, एक मैं निकालती हूँ। तारीख बताती है, एक तीर हुसैन निकालते हैं, एक तीर ज़ैनब। मैं कह रहा हूं, तुम सुन रहे हो, हर तीर जब निकलता है बतूल का सहन नहीं रहता, इमाम बाड़ा बन जाता है, एक कोहरा में मातम में पा होता है। तारीख बताती है कि हुसैन ने अपने हिस्से के तीर निकाल लिए, बीबी के हिस्से का तीर रह गया, देर हो गई। हुसैन ने कहा, बीबी निकालो ना।
ہاں بھیا نکالتی ہوں. پھر دیر ہوئی. نکالو نا. ہاں بھیا نکالتی ہوں. اب کتاب والے فکر ہے میں نہیں پڑھ سکوں گا. جانتے ہو رونے والوں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ عباس کا عالم گواہ کتابوں میں ہے کہ ایک تیر حسن کو وہاں لگا تھا جہاں کربلا میں اصغر کو لگا تھا. زینب نے رو کے کہا بھیا بتائیے تیر کیسے نکالوں؟ اچانک زینب کے پہلو سے ایک سیاہ پوش بی بی کی آواز آئی. زینب تیرا جگر کام نہیں کرتا ہٹ جا. میں نے چکیاں پیس پیس کے حسن کو پالا تھا. میں اتنے آرام سے تیر نکالوں گی؟ جميع مومنین و مومنات کی جو جس مومن کی دعائیں ہیں وہ پوری فرما. بلکہ آج تو میرا مشورہ یہی ہے کہ روتے رہو اور یہی دعا مانگتے رہو. پروردگارا بھیج اس کو جو ہمارا رونا بند کرے. بھیج اس کو جو حسن کا انتقام لے. بھیج اس کو جو علی کی بیٹی کو شام سے واپس مدینے لے آئے. بھیج اس کو جو سورا سے اصغر اکبر ملا دے. اللهم كن لوليك الحجة والنصر صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي محافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكن بارك وتمتع فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرجهم بمعنى ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله